آج ہم بات کریں گے درود شریف کی فضیلت کے اوپر کہ درود شریف کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے پڑھنے سے ہماری زندگی میں کیا کیا چینجنگ آ جاتی ہے اور ہمیں اس کی کیا کیا بینیفٹس ملتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 65 ہے اور ترجمہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب صلوات و سلام بھیجو۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 65 ہے، ٹھیک ہے۔ اب درود شریف کی فضیلت کے اوپر جو بات کر رہے ہیں، ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کریں گے اور آپ لوگوں نے جوڑے رہنا ہے۔ آپ لوگوں نے اگر درود شریف نہیں پڑھا تو درود شریف لازمی پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم نزانی ترمذی کی روایت ہے، وہاں سے یہ نقل کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پاس یہ ابھی سیو کی ہوئی اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو آگے درود شریف کے فوائد ہی بتاؤں گا۔ دوسری طرف چلتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں۔ اپنی دعا میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ میں اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ 1/4 حصہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا نفس وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ یعنی جو وظائف وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وظائف زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس سے ہمیں بینیفٹس ملے، فائدہ ملے، لیکن آپ یہ دیکھیں جتنے بھی روحانی معالج ہیں، جتنے بھی علاج کرنے والے ہیں، اگر وہ وظائف دیتے تو اول و آخر درود شریف لازمی دیتے ہیں، کیونکہ درود شریف کے فائدے ہمیں نہیں معلوم، اگر معلوم ہونے چاہیے، لازمی معلوم ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ فائدے معلوم ہوتے جبھی وہ اوریجنل روحانی علاج والے کی بات کر رہا ہوں میں، جو معالج ہوتے ہیں اوریجنل، وہ لازمی آپ کو درود شریف اول و آخر دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ عرض کیا کہ میں 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا۔ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ممبر سے نیچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے ایسی بات نہیں سنی جو آج ہم نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو بھائی درود شریف لازمی ہے۔ ابھی آگے سنیں تیسرے میں نے جواب دی آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اب یہ آئیڈیا لگا لیجیے کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے۔ اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر 3 اسٹیپس رکھے، یعنی کہ 3 قدم رکھے، تینوں پر آمین کہا اور جبریل علیہ السلام نے وہ باتیں دہرائی، وہ کچھ چیزیں دہرائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ یہ سوچیں کہ جس پر ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی وجہ سے جس یہ کائنات بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، چاہے وہ زمین اور آسمان میں ہو، 7 جہاں جتنی بھی اب تک جتنے بھی پیغمبر آئے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور
امتوں میں سب سے زیادہ جو محبوب امتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم بھی بہت محبوب ہے، پسند ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام نہیں کر رہے. ہمارے سامنے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیا جائے، ان کا نام مبارک لیا جاتا ہے، تو ہم درود نہیں بھیجتے، سلام نہیں بھیجتے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے آمین کہا اس وقت بھی. تو اس میں کیا کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور ان پر درود نہ بھیجے کوئی، اس کے لیے ہلاکت کا کہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ، یعنی ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے. آپ یہ سوچیں کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے اس کی. دیکھیے میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، میں تو بہت گناہگار ہوں، خطا کار ہوں. میں نے ایک بات نوٹ کی یار، میں نے یہ دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ معذرت، یار کم سے کم درود بھیجتے ہوئے تو تمیز سے پڑھ لو، تمیز سے نام تو لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا، سب سے چھوٹا درود شریف ہے یہ کہ آپ درود بھیج رہے. اس کے علاوہ تو درود شریف بہت سارے ہیں، وہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. درود ابراہیمی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ہیں. اس میں بھی کنجوسی کرنی ہے ہم نے درود پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی پورا پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کے علاوہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں جو ہے نا بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا اور ہم لوگ اس طرح سے بس فوراً سے وہ کر دیتے ہیں. اب درود پاک ایک ایسی انمول نعمت ہے جس کی فضیلت بے پناہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ حسب ذیل، جن میں سے میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. درود پاک کے ان گنت فضائل بیان کر گئے. حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. یہ نسائی شریف کی ہے. حدیث نمبر 2 حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا. یہ ترمذی کی یہ حدیث، میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے کوئی بیان کر رہا ہوں. آپ چاہے تو کسی عالم دین مفتی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. تیسری نمبر پہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا یعنی درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، جو مانگو گے دیا جائے گا. اب آپ سوچیں، یہ ترمذی کی میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث ہے، حدیث نمبر 4. آپ یہ آئیڈیا لگا لیجیے کہ درود پاک پڑھنے پر یعنی کہ ہم جو مانگیں گے، ہم نے حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے بہت ساری دعائیں کلمے ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس میں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھا اور پھر جو مانگیں گے تو ضرور انشاءاللہ عز و جل ملے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو مانگو گے دیا جائے گا، کیونکہ تم نے حمد و ثنا بیان کی اللہ کی اور پھر اس کے بعد درود شریف آپ نے پڑھا. اس کے بعد جو مانگو گے آپ کو دیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی درود شریف بہت زیادہ پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. کم سے کم میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنے کم سے کم بھی 500 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ڈیلی کا یہ کم سے کم پڑھنا ہے آپ نے. کیونکہ آپ جب درود پاک پڑھیں گے، درود شریف آپ جب پڑھتے ہیں تو اس کے فوائد حیران کن فوائد ہے. ایک تو آپ کو سب سے بڑھ کر آپ کو ایک روحانی پاور مل جاتی ہے، آپ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں روحانی طور پر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے معاملات جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں
وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا ریزن کیا کیا؟ درود شریف سے اس کا کیا لنک ہے؟ تو بھائی اللہ کے جب آپ محبوب پر، اللہ کے حبیب پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ جب درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوگا، لازمی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس وقت نازل فرماتا ہے. آپ سوچیں آپ نے 500 مرتبہ اگر درود شریف پڑھ لیا تو آپ پر کتنی بار اللہ پاک رحمتیں نازل فرمائے گا. جب رحمت اللہ پاک کی نازل ہوگی تو آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا رہے گا؟ نہیں پھنسا ہوا رہے گا. آپ کے لازمی کام جو بھی آپ کے پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بیماریوں کے لیے سب سے بہترین ہے درود شریف. بیمار جو ہو جاتے ہیں ان کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں یہ آپ کو فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے لازمی آپ لوگوں نے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے اور کیا فائدے ہیں اور کس طرح سے کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سے درود شریف ہے. تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اب اجازت دیجیے، میں ہوں عبداللہ بن حمید. اللہ حافظ.